ایک درویش تھے جن کو حضرت مسکی کہا جاتا تھا۔ بوڑھے ہو گئے تھے پر خوشبو اتنی آتی تھی کہ خوشبو والا بابا مشہور ہو گیا۔ لوگ پوچھتے تھے کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ حضور بتائیں نا۔ جب لوگ بہت اکٹھے ہوئے تو فرمانے لگے میری جوانی کا ایک واقعہ ہے۔ میں بہت حسین ہوا کرتا تھا، کپڑے کی دکان پر کام کرتا تھا۔ ایک عورت کپڑا لینے آئی تو اس کی نیت مجھ پر خراب ہو گئی۔ امیر عورت تھی، کسی طریقے اس نے مجھے اپنے گھر بلا لیا اور دروازے بند کر دیے۔ وہ میرے ساتھ منہ کالا کرنا چاہتی تھی۔ میں نے پورا زور لگایا۔ پہلے تو وہ کہنے لگی میں مار دوں گی، پھر کہنے لگی کہ لوگ تمہارا یقین نہیں کریں گے، یقین تو میرا کریں گے، تو میں کہوں گی کہ یہ زبردستی کر رہا تھا۔ کہنے لگی میں بدنام کر دوں گی۔ جو حربے وہ استعمال کر سکتی تھی اس نے کیے، لیکن جن کے ذہن صاف ہوں گندگی کبھی انہیں لذت نہیں دے سکتی۔ مومن ہمیشہ طیب اور حلال کو پسند کرتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ جب چاروں جانب میں سمجھ گیا کہ یہ مجھے چھوڑے گی نہیں تو میں نے کہا کہ مجھے بیت الخلا جانا ہے۔ میں بیت الخلا گیا تو پخانہ کر کے اپنے جسم پر مل لیا۔ اس کی طرف آیا تو کہنے لگی تو پاگل ہے، اتنا گندا بندہ ہے، نکالو اس کو باہر۔ کہتے ہیں میں نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا اور میں نے کہا کمال ہے نا، میرا تو جسم گندا ہے مگر تیرا دماغ گندا ہے۔ کہتے ہیں میں وہاں سے نکل آیا پاگل اور گندا بن کر۔ کہتے ہیں میں گھر آیا، آ کے غسل کیا اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور رات کو جب میں سویا تو خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ وہ مجھے فرمانے لگے تو نے مصطفیٰ کریم کا امتی ہو کر وہ کام کیا جو میں نے نبی ہو کر کیا تھا، اٹھو آ کر سینے لگ جاؤ۔ کہتے ہیں انہوں نے مجھے سینے سے لگایا، میرے جسم پر ہاتھ پھیرا۔ لوگوں، اللہ کی قسم میں نے کبھی کوئی خوشبو نہیں لگائی، پر جدھر جدھر سے جاتا ہوں وجود سے خوشبو ہی آتی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔